آپ اپنے مدار پرانوار میں زندہ نہیں ہیں، یہ معنی تمہیں کس نے بتایا ہے؟ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بالخصوص تو وہ قائد ملت حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو کہہ رہے تھے، چلیں حافظ صاحب اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ آیا نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر، وہ بیان کر کے بتاؤ۔ تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینہ لگائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے، جاؤ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ نیور، ناٹ ایٹ آل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مرزا محمد علی صاحب کا ایک اور ویڈیو کلپ نظروں سے گزرا، جس میں وہ حسب معمول بے احتیاطی اور بد لگامی جو ان کی ایک عادت ہے اس کے مطابق کچھ جملے بول رہے ہیں، اور بڑی جو ہے نا وہ اپنی طرف سے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطبہ ہے، جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال کے دن آپ نے دیا، تو علماء اہل سنت یعنی بریلوی علماء اس کا ذکر ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ترجمہ کر کے پبلک کو بتا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اگر ترجمہ کر کے پبلک کو بتائیں گے تو ان پر 295 سی کا اطلاق ہوگا اور وہ گستاخ ٹھہریں گے اپنی پبلک کے نزدیک۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط بیانی ہے، یہ کذب ہے، یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت جی ہمارے مدارس میں بخاری پڑھی جاتی ہے، مکمل پڑھائی جاتی ہے، اور ہم یہ خطبہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھاتے ہیں۔ اصل پتہ ہے مسئلہ یہ ہے، جو الفاظ اس خطبے کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزا صاحب نے بولے ہیں نا، اس ترجمے پہ ہمیں مسئلہ ہے۔ بالکل ہم ان الفاظ کا وہ ترجمہ نہیں کرتے، اور میں آپ احباب کے سامنے یہ واضح طور پہ رکھتا ہوں کہ جو ترجمہ محمد علی مرزا نے کیا ہے وہ ترجمہ مناسب نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ لیجئے جی، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بریلوی عالم، بالخصوص تو وہ قائد ملت حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو کہہ رہے تھے، اور بالعموم سب کو بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا اور نہیں بتا سکتا۔ لیجئے ترجمہ میں کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں، لیکن آپ نے جو اس میں خیانتیں کی ہیں وہ بھی میں ساتھ بتاؤں گا۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ متعدد مقامات پر ہے۔ ایک جگہ سے میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، اور بالخصوص وہ الفاظ جن پر انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا علماء اہل سنت میں سے۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، بخاری شریف میں ہے، کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر اپنے مسکن، اپنے گھر جو مقام صنح میں تھا وہاں سے تشریف لائے، گھوڑے سے اترے، فدخل المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، فلم یکلم الناس حتی دخل علی عائشہ، لوگوں سے تکلم نہ فرمایا یہاں تک کہ اپنی بیٹی اور امت کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ کے ہاں داخل ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصد کیا۔ آپ ایک چادر میں آپ کا جسد اطہر جو تھا وہ
لپٹا ہوا تھا۔ فکشف عن وجہہ، حضرت صدیق اکبر نے امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے سے چادر کو، اس پردے کو ہٹایا۔ ثم اکب علیہ، پھر حضور کے جسد اطہر کی طرف جھکے۔ فقبلہ، اور پھر بوسہ دیا۔ ثم بکا، اور پھر روئے۔ فقالا، اور پھر کہا بے ابی انت یا نبی اللہ۔ مرزا صاحب پورا خطبہ تم نے نہیں پڑھا، تم نے نہیں پڑھا ہے، اٹھائیے بخاری شریف۔ بے ابی انت یا نبی اللہ، بتائیں نا لوگوں کو کہ جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، پہلے دن جسد اطہر کے پاس کھڑے ہو کے حضرت صدیق کہہ رہے تھے یا نبی اللہ۔ یہ بتائیں نا قوم کو کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا بے ابی انت یا نبی اللہ، آپ پر میرے والد فدا ہو جائیں اے اللہ کے نبی۔ سب سے پہلے کلمہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا، اور نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے یا رسول اللہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہے۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ نہیں بتا سکتے وہ پورا خطبہ، کیونکہ اگر آپ وہ پورا خطبہ بتائیں تو آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ وفات کے بعد بھی صدیق اکبر نے یا رسول اللہ کہا ہے۔ یہاں سے تو سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ حضرت جی ہمارے کوئی خلاف نہیں ہے، یہ تو ہمارے حق میں ہے، یہ تو ہمارے حق میں ہے۔ فقالا بے ابی، ایک بار خطاب کیا جائے نا، ایک بار خطاب کیا جائے لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت صدیق نے پہلے کہا بے ابی انتا، آپ پر میرے والد قربان ہو جائیں۔ انتا حاضر کی، مخاطب کی ضمیر ہے، آپ پر میرے والد قربان ہو جائیں۔ اور پھر آگے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی۔ اور پھر آگے بھی خطاب ہے لا یجمع اللہ علیک موتتین، یا رسول اللہ، اللہ آپ پر، علیک گفتگو کی جا رہی ہے نا، کلام کیا جا رہا ہے نا، یا رسول اللہ آپ پر اللہ دو موتیں کبھی جمع نہیں فرمائے گا۔ میں اس کے متعدد علماء نے معنی بیان کی ہیں، ایک آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، اور جو اصل جس عبارت پہ انہوں نے بڑا زور دیا میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ میں مرزا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دیگر لوگوں پر دو موتیں آتی ہیں، اور کسی پر دو موتیں آنی ہیں؟ جو اس موقع پہ حضرت صدیق اکبر کہہ رہے تھے کہ آپ پر دو موتیں نہیں آئیں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے محدثین نے اس کا یہی معنی بیان کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا نا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا، وہ آ گیا ہے، اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ہمیشہ کے لیے یہ موت آپ پر طاری نہیں رہنی ہے، بلکہ جس طرح فرامین موجود ہے نبی پاک علیہ السلام کے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے مدار پر انوار میں زندہ ہی ہونا ہے، اور اپنی امت کی خبر رکھنی ہے۔ اما الموتۃ التی کتب اللہ علیک فقد متہا، اے پر وہ موت جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر لکھی تھی، جس کا فیصلہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جو وعدہ الہی تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ قال ابو سلمۃ فاخبرنی ابن عباس ان ابا بکر خرج وعمر یکلم الناس۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ سے یہ معاملہ ہونے کے بعد جب باہر نکلے، وعمر یکلم الناس، حضرت عمر لوگوں سے تکلم فرما رہے تھے، اور کیا تکلم کر رہے تھے؟ مختلف الفاظ ہیں۔ حضرت عمر لوگوں سے کہہ رہے تھے واللہ ما مات رسول اللہ، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم، یہ حضرت عمر کہہ رہے تھے اللہ کی قسم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پردہ نہیں فرمایا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس دن غم کی شدت میں تھے۔ شدت غم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ عقل مانتی نہیں تھی کہ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب جس پہ تم نے بڑا شور کیا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہے ماتا، اور ہمیں کہا کہ جی علماء اہل سنت کا تو ان کے تو عقیدے کے پرخچے اڑ گئے، اور جو ہے نا جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بھائی ہم تو نہیں کہتے کہ ما مات رسول اللہ، ہم تو نہیں کہتے۔ مرزا صاحب دھیان کرنا چاہیے، آپ کا یہ قول کس کی طرف جا رہا ہے؟ اسی حدیث میں پیچھے دیکھ کر حضرت عمر کہہ رہے ہیں ما مات رسول اللہ، تو یہ پرخچے اڑانے کی بات اب کس کی کر رہے ہیں؟ حضرت عمر لوگوں سے کلام کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام نے پردہ نہیں فرمایا۔ فقال، حضرت صدیق اکبر نے کہا آپ بیٹھ جائیے، اجلس۔ فتشہد ابو بکر فمال الیہ الناس وترکوا عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، لوگ جناب صدیق اکبر کی طرف مائل ہو گئے، وترکوا عمر، اور حضرت عمر کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب آئیے اس خطبے کی طرف۔ فقال اما بعد، حضرت صدیق پاک نے کہا اما بعد فمن کان یعبد محمدن۔ اچھا، اس پہ بڑی آپ کلپ دیکھیں ان کا، ہم بھی کوشش کریں گے ساتھ لگائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی فمن کان یعبد محمدن کا ترجمہ ذرا مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں اور ان کے شاگرد ہیں اچھا سمجھتے ہیں ان کو، جی وہ علمی آدمی ہیں، میں ان کے علمی ہونے کے حوالے سے بھی ایک گزارش پیش کرتا ہوں۔ مرزا صاحب اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ فمن کان یعبد محمدن، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا۔ مرزا صاحب خدا کے لیے وہ یونیورسٹی ہمیں بھی بتائیں جس میں یہ ترجمہ آپ نے پڑھا ہے۔ ایک لفظ سے تینوں زمانوں کا آپ ترجمہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ کرتا تھا، کرتا، اچھا وہ اس کی دلیل دے رہے ہیں، دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کانا یعبدو، جو یعبدو ہے نا یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، آپ نے تینوں کا ترجمہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں پورے وثوق اور دعوے کے ساتھ آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں، صرف کی کسی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کتاب سے آپ مجھے نکال کے دکھا دیں کہ کانا یعبدو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، یہ دکھا دیں۔ کس نے کہا ہے آپ کو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے؟ مرزا صاحب آپ کو ترجمہ بتانے والے صرف ترجمہ بتاتے ہیں، خدا کے لیے جب عربی نہیں آتی تو اپنی طرف سے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ کانا یعبدو، کانا یعبدو یہ فعل مضارع کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ فعل مضارع پر جب کانا داخل ہوتا ہے تو وہ ماضی استمراری بن جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری، اگر بالفرض مضارع ہو، مضارع میں ٹھیک ہے دو زمانے ہوتے ہیں، حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے، لیکن ایک وقت میں دونوں زمانوں کے ساتھ ترجمہ کرنا درست نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ حال والا ترجمہ کریں گے تو پھر مستقبل والا نہیں، جب مستقبل والا ترجمہ کریں گے تو پھر حال والا نہیں ہے۔ یہ تو ہے ہی ماضی استمراری کا صیغہ ہے، لہذا اپنا ترجمہ درست کیجئے۔ اس کا معنی یہ ہے فمن کان یعبد محمدن، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ سن لے فإن محمدن قد مات، کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اس پہ میں احباب کی توجہ چاہوں گا۔ قد مات، اس پہ مرزا صاحب نے پتہ ہے جو جملہ بے لگام ہونا نا بڑا آسان ہوتا ہے، کسی کی بات نہ ماننا، تنقید اور تنقید ہی کرتے جانا، یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے۔ اصل میں آپ کے تو کوئی بڑے ہیں نہیں نا،
جن کی ہم کوئی عبارت نکالیں، کوئی کتاب نکالیں، کوئی تحریر نکالیں اور کہیں کہ یہ انہوں نے توہین کی ہے، اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ اچھا تمہارے کوئی بڑے نہیں ہیں، مرزا صاحب کا کوئی بڑا نہیں ہے، مرزا صاحب اپنے فرقے کے خود ہی بڑے ہیں اور خود ہی چھوٹے ہیں، لیکن آپ کے الفاظ کے اندر بھی اتنی گستاخیاں ہیں، اتنی گستاخیاں ہیں جس کی حد نہیں ہے۔ یہ ترجمہ آپ نے کر دیا اس کا، شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، بے شک محمد مر گئے معاذ اللہ؟ یہ ترجمہ آپ نے اس کا کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا، حضرت صدیق اکبر نے کہا ہے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وصال کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، وفات کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، قد مات کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کا یہی مطلب ہے۔ اور یار خدا کے لیے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو جب آپ نے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کرنا تھا، آپ کو یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ ماتا کا فعل کس کی طرف اس کی نسبت ہے، اس کا فاعل کون ہے، اور فاعل کو دیکھ کے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مرزا صاحب کو تو سمجھ آنی نہیں ہے، میں ان کے فالورز سے جو ہے نا بات کرتا ہوں کہ جی یہ آپ بتائیں، کالا عربی کا ایک لفظ ہے، کالا، اب ایک ہی لفظ ہے، اس کا فاعل بدلے گا نا تو اس کا ترجمہ بھی بدل جائے گا۔ مثلا اگر آتا ہے کالا ابو جہل، تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ابو جال نے بکا، ابو جال نے بکا، یہ کالا ابو جہل کا معنی ہے۔ اور اگر کوئی عام شخص ہے زید عمر بکر، وہ اس کا فاعل ہے، تو آپ کہیں گے قال زید، زید نے کہا۔ وہی کالا ہے احادیث مبارکہ میں اکثر آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لفظ ایک ہی ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے، اس مناسبت سے ترجمہ کیا جاتا ہے، اس ہستی کے لائق کون سے الفاظ ہیں۔ ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ تم بے لگام ہو، کہتے ہیں کوئی گستاخی واقعی نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ ہلکا جملہ بولنے سے گستاخی نہیں ہوتی؟ کوئی شخص دنیا میں فوت ہوتا ہے، کسی کا والد فوت ہو گیا، کسی کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی پیر صاحب، کوئی استاد، شیخ صاحب کوئی فوت ہو گئے، وہ کسی بھی اعتبار سے قابل احترام تھے، تو ہمارا عرف نہیں ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جی وہ حضرت صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ فلاں ہیں جی وہ پردہ فرما گئے، وہ فوت ہو گئے، ایسے ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم۔ عام ایسے لوگوں کے لیے بھی باپ فوت ہوا تو اس کے بیٹے کے سامنے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا باپ مر گیا ہے، ہم کہتے ہیں اس کے باپ کا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ کا ترجمہ کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ بولا وہ تو بات سمجھائی اور ٹھیک بولا، لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، اردو میں لاتے ہوئے آپ کو کیا مسئلہ تھا کہ آپ یہ ترجمہ کر دیتے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ مجھے بتائیں اس کا مفہوم وہی نہیں ہے؟ مفہوم وہی ہے، لفظ پیارا آ گیا ہے، شایان شان آ گیا ہے، اور جو آپ نے لفظ بولا ہے مفہوم بدلا یا نہیں بدلا، لیکن وہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں تھا۔ یہ ہمیں تم سے اعتراض ہے، جن لفظوں کے ساتھ تم ترجمہ کر رہے ہو وہ درست نہیں ہے۔ ہم خطبہ پڑھ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں صدیق اکبر نے یہ فرمایا فمن کان یعبد محمدا فإن محمدًا قد مات، لیکن اس کا ترجمہ مناسب طریقے سے یہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا اس پہ نا چلیں، اچھی بات ہے، آپ نے مانا کہ بریلوی ادب والے ہوتے ہیں، احترام والے ہوتے ہیں۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس پہ بریلوی ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ پردہ فرما گئے، وہ ترجمہ کرتے ہیں جی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا بالکل یہی ترجمہ کرتے ہیں اس واسطے کہ اس فعل کی نسبت جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے۔ اچھا ایک اور بات نا، اکثر کہتے ہیں میں وہابی نہیں ہوں، اور بڑی چیزوں کی نفی کرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں جی میں وہابی نہیں ہوں، مت ایسا کہا کریں۔ یہ جو آپ نے ترجمہ کیا نا، یہ نیا ترجمہ نہیں ہے، یہ میرے پاس قرآن مجید ہے،
یہ ہے جی شاہ عبد القادر صاحب کا، جو دیوبند کے ہیں۔ ان کا ترجمہ قرآن ہے، جو آیت آ رہی ہے آگے اسی آیت کے اوپر انہوں نے جو ترجمہ کیا، ان کے الفاظ بھی دیکھیے اور پھر مرزا صاحب کے بھی دیکھیے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد تو ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ہو چکے پہلے اس سے بہت رسول، افئن ماتا، پھر کیا اگر وہ مر گیا، او قتلا، یا مارا گیا۔ یہ ترجمہ ایک دیوبندی شخص کر رہا ہے، یہ فتح محمد جلندری صاحب ہیں، ان کا ترجمہ یہی آیت، یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 144 ہے۔ ترجمہ: وما محمد الا رسول، اور محمد تو صرف پیغمبر ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، افئن ماتا، بھلا اگر یہ مر جائیں، او قتلا، یا قتل ہو جائیں۔ یہ ترجمہ ہے فتح محمد جلندری کا، اور یہ ترجمہ ہے ہمارے امام کا۔ ہم ویسے تو نہیں نہ کہتے، یہ کنز الایمان شریف ہے، امام احمد رضا کا ترجمہ۔ میں اپنے ناظرین سے، سامعین سے یہ گزارش کرتا ہوں، انصاف کے ساتھ ذرا دیکھیے الفاظ وہی اور ترجمہ کیسا، اور آپ مجھے یہ بتائیں کیا مفہوم کوئی اور ہے؟ یہی مفہوم بتایا جا رہا ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، لیکن کن الفاظ کے ساتھ؟ اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلی، آپ ترجمہ یوں کرتے ہیں: وما محمد الا رسول، اور محمد تو ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، افئن ماتا، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں۔ اس کا معنی کوئی اور ہے؟ یہی معنی ہے نا کہ دنیا سے پردہ کیا۔ افئن ماتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ الہی تھا کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، وہ آ گیا، لیکن الفاظ دیکھیں، ادب دیکھیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں، او قتلا، یا شہید ہوں۔ یہ ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی کا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اہل سنت کے اور بھی تراجم پڑے ہیں۔ اہل سنت کا کوئی ترجمہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں مر جائیں یا مارے جائیں کا لفظ بولا جائے۔ تبیان القرآن، علامہ شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب، تفسیر تبیان القرآن میں آپ نے ترجمہ کیا افئن ماتا، اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں۔ یہ ترجمہ ہے۔ ضیاء القرآن میں کرم شاہ صاحب الازہری، آپ کا ترجمہ ہے افئن ماتا، اگر ان کا انتقال ہو جائے، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں۔ تو ان لفظوں کے ساتھ ترجمہ کیجئے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ ہمارے خلاف تب ہوتا، میں پورے چیلنج کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں مرزا صاحب، ہمارے کسی عالم کی تقریر بتا دیں، کسی عالم کی تحریر بتا دیں جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ ما مات رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، پھر تو یہ ہمارے خلاف بنتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں فإن محمدًا قد مات، اور تم کہتے ہو ما مات۔ ہم نے یہ کب کہا ہے؟ ہم کہتے ہیں جو وعدہ الہی تھا وہ پورا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور صدیق اکبر یہی کہہ رہے ہیں۔ اور اس کا یہ معنی بیان کرنا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مدار پر انوار میں زندہ نہیں ہیں، یہ معنی تمہیں کس نے بتایا ہے؟ ہم تو کہہ دیں گے اسی مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ مسلم شریف، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے
کہ پردہ فرمانے کے بعد ہمیشہ کے لیے معاذ اللہ جیسے تم سمجھتے ہو وہ مردہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس یہ دلائل موجود ہیں، ہمارے پاس یہ حدیثیں موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات میں حضور فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمارے پاس تو دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ ہونا گمان بھی نہیں کرنا۔ ہمارے پاس تو دلائل ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اور شہید دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگر زندہ ہو سکتے ہیں، جس نبی کی برکت سے انہیں یہ شہادت کا مرتبہ ملا، کچھ بعید نہیں ہے وہ بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ ماتا کا لفظ ہمارے خلاف کیسے ہے؟ یہ ان کے خلاف ہے جو کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ ہی نہیں کیا، یہ تو ان کے خلاف ہے، ہمارے خلاف نہیں۔ ہم کہتے ہیں 63 سال اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رہے، اس کے بعد آپ نے ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ فرما لیا، اور اس کا یہی معنی ہے، شایان شان بھی یہی ہے کہ یہی اس کا ترجمہ کیا جائے۔ آگے کہا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ جو اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ سن لو کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، لا یموت، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ قال اللہ عز وجل، آگے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت صدیق اکبر نے اپنے اسی خطبے میں کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آخر تک ساری آیت کی تلاوت کی۔ اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صحابہ کرام جو کہہ رہے تھے واللہ ما مات رسول اللہ، آپ اگر کہتے ہیں نا کہ خلاف بات، تو بقول آپ کے یہ خلاف بات تو ان صحابہ کرام کی ہو رہی تھی جو کہہ رہے تھے ما مات رسول اللہ، حالانکہ وہ شدت غم کے باعث کہہ رہے تھے، وہ غم کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوئی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھایا بھائی اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ الہ نہیں تھے، ہم نے کب کہا ہے، علماء اہل سنت نے کب کہا ہے وہ الہ تھے؟ وہ الہ نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ کے رسول تھے، لہذا وعدہ پورا ہوا، وقت پورا ہوا تو آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کی عبادت ہم نہیں کرتے تھے، اور واقعی کوئی بھی ان کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ واللہ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ حَتَّى تَلَاهَا ابو بکر، یہ بھی شدت غم کے باعث ان کی یہ کیفیت تھی کہ راوی کہتے ہیں لوگ گویا جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نزول بھی فرمایا ہے، حالانکہ وہ اس کے حافظ تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے حتیٰ تلاہا ابو بکر، حضرت صدیق اکبر نے پڑھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی تو ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے اب یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ، تو لوگوں نے یہ آیت پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لی اس اعتبار سے کہ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا، جو بھی سنا جاتا تھا وہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہی سنا جاتا تھا۔ ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا کہ اگر دنیا سے پردہ فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یہ ہے خطبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو ہم پہلے بھی کئی بار پڑھتے ہیں، آج پھر ہم نے یہ پڑھا اور پڑھتے رہیں گے۔ اس میں ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی بات نہیں، بلکہ اس سے بھی اہل سنت کا ہی عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔